پھر سے اپنی ایک آنکھ دبا کر وہ علیشہ سے بولا تو وہ غصے سے چیخ پڑی، اوہ ورنہ میں آپ کے ہونٹوں کو کاٹ دوں گی، سمجھے آپ؟ اوہ ریئلی؟ تو بتاؤ کیسے کاٹو گی تم میرے ہونٹوں کو؟ اپنے ان دانتوں سے تو یار کرو نا، میں تیار ہوں کیونکہ مجھے تو اس میں بہت مزہ آئے گا، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، چھوڑے مجھے، جا رہی ہوں میں۔ علیشہ ہاتھ کو خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی، وہیں اسے اپنے پیچھے سے ہاتھ کا بے ساختہ قہقہ صاف سنائی دیا تھا۔ اپنی منمانیاں کرنے کے بعد، کیان کے اس سے دور ہو کر سو جانے کے بعد، مینال خود کو اچھے سے کمفرٹر میں لپیٹے گھٹنوں میں اپنا سر لیے دبی دبی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ وہیں کیان پرسکون سا گہری نیند سو گیا۔ میرا فیصلہ کتنا غلط تھا، اپنے سگے بھائی کے ساتھ میں نے وہ رویہ اختیار کیا جس کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں۔ آپ تو اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے میں بھائی کے پاس بھی نہیں جا سکتی، اور کیان پہلے تو یوں ہی دکھا رہے تھے مجھے جیسے میرے لیے کچھ بھی کر جائیں گے، اور اب شادی کے پہلی رات ہر شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے پر صرف محبت نچھاور کرتا ہے، لیکن کیان نے میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھ پر ایک قیامت نازل کی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا انہیں، شاید نشے کی حالت میں کیان نے یہ سب کچھ کیا۔ صبح جب میں ان سے ناراض ہو جاؤں گی نا، تو پھر دیکھ لینا منال، کیسے آگے پیچھے گھوم کر معافی مانگتے پھریں گے وہ تم سے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر کے منال، کیونکہ اب سے تمہارا کیان کے سوا اور کوئی بھی رشتہ موجود نہیں ہے، سمجھا تو نے؟ مجھ سے کہتے خود کو تسلی کروانے کے بعد منال بیڈ سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو زمین سے اٹھا کر باتھ میں چلی گئی۔ پریشے کو ہوش آ چکا تھا، مگر وہاں اس کے پاس نہ تو ارمان موجود تھا نہ ہی حمید صاحب۔ تبھی وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے افسردہ ہونے لگی۔ تبھی اچانک ایک نرس اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جسے دیکھ کر پریشی نے فوراً بیڈ سے اتر کر پیچھے کو قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ کون ہے آپ؟ کہاں پر ہوں میں؟ ارمان کہاں ہے؟ ارمان؟ پریشی خوفزدہ سی نرس سے بولتی ارمان کو پکارنے لگی، جو یہاں تو بالکل نہیں تھا۔ تبھی پریشی نے نرس کو اپنے قریب آتے دیکھ کر یہ چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ کورن روڈ سے گزر ہی سونیا، جو کہ پریشی کی دوست تھی، وہ اچانک کمرے میں چلی آئی۔ پریشی کو وہاں دیکھ وہ چونک اٹھی اور نرس سے اس کی چیخنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ تب تک ہاسپٹل کا کافی سٹاف وہاں آ چکا تھا اور پریشا کو سمجھانے کی سبھی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ہر کسی سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور ارمان کے نام کی گردان لگائے جا رہی تھی۔ پری کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ہوں، ارمان کے پاس جانا ہے نا؟ تو چلو میں لے چلتی ہوں تمہیں، وہ گھر میں انتظار کر رہا ہے تمہارا، وہ یہاں آنے والا تھا مگر اس کے پاؤں پر بہت چوٹ لگ گئی تو وہ نہیں آ پائے گا، آؤ نا ہم چلے جاتے ہیں وہاں اس کے پاس، چلو۔ ڈاکٹر سے پریشا کی حالت معلوم ہونے پر سونیا اس کے قریب ہوتے ہوئے جھوٹ بولنے لگی، جس پر فوراً پریشا نے یقین بھی کر لیا۔ اب بات ارمان کے زخمی ہو جانے کی تھی۔ تبھی وہ خاموش ہو کر اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ تب سونیا اسے ساتھ لے کر حمید صاحب کے گھر چلی آئی اور وہاں چھوڑ کر سیکورٹی گارڈز کو دھیان رکھنے کا کہتی وہاں سے واپس ہاسپٹل چلی گئی، جہاں اس کی بہن ایڈمٹ تھی، جبکہ پریشا نے ارمان کو گھر میں نہ پا کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ آپ کے پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن فی الحال وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں گے اور دوبارہ انہیں کوئی ٹینشن نہ ملے، پلیز اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب۔ اتنی جلدی حمید غرفانی تجھے مرنے نہیں دوں گا میں، ابھی تو نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے دیکھنا ہے، اب حمید کے گھر چلتا ہوں، پریشے کو لانے کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کے علاوہ، اچھا ہے خوب ٹارچر کروں گا اس سے، جس سے کچھ تو سکون ملے گا میری تکلیف کو۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ارمان ہاسپٹل سے نکل کر حمید صاحب کے گھر چلا آیا، جہاں اسے لگ رہا تھا کہ پریشا موجود ہوگی، کیونکہ وہ تو اسے وہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اپنے موبائل کی ٹارچر آن کرتے ہوئے وہ ایک قدم آگے اٹھانے لگا۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ پریشا تو یہیں پر تھی، پھر کیا ہوا؟ کہیں کوئی اور تو نہیں آ گیا یہاں؟ گھر میں وہ داخل ہوا اور پریشا کو آوازیں دینے لگ گیا۔ دوڑ کر جب اس کے کمرے میں جا کر ماں نے پریشا کو آواز دی تو وہ جو بیڈ کے قریب زمین پر بیٹھی ہوئی تھی تیزی سے اٹھ کر بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ لائٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے ارمان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچے وہ روتے ہوئے سے بولی، وہ میں بزی تھا، تم چلو میرے ساتھ ہمارے گھر، یہاں جو بھی مسئلہ ہے وہ بعد میں ٹھیک کرتے رہیں گے۔ ہاں چلیے ارمان جلدی، مجھے یہ گھر بہت عجیب لگ رہا ہے، میری بہت ساری تصویریں ہیں یہاں پر اور ایک اور لڑکی کی بھی تصویریں ہیں، وہ کون ہے؟ کیا لگتی ہے میری؟ آپ جانتے ہو اسے؟ پریشا وہ تمہاری بہن ہے۔ میری بہن؟ پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی وہ؟ پریشا تمہاری اور اس کے کافی بڑی لڑائی ہوئی تھی اور وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ میں تمہاری اور میری شادی ہونے والی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن ایسا ہو نہ سکا، تب سے وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر کے بیٹھ گئی ہے۔ واقعی میں وہ اتنی بری ہے ارمان؟ تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر، بس تم مجھ سے دور رہنا، ورنہ کہیں اب بھی مجھے تم سے وہ چھین نہ لی۔ نہیں آپ صرف میرے ہیں اور جو بھی آپ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ دونوں بہنیں ایک جیسی پاگل ہے، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، ہمیں خبر
اب میں لوں گا بھرپور مزے خیر اب میں لوں گا بھرپور مزے انہیں تباہ و برباد کر کے۔ منال جب نہا کر واپس کمرے میں آئی تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ جائے نماز ڈھونڈ کر نماز ادا کرنے لگی، اور پھر اپنی خوشیوں کی دعا مانگنے کے بعد اس نے جائے نماز کو واپس اس کی جگہ پر رکھا اور اپنے بیگ سے جو وہ کل اپنے ساتھ لائی تھی کچھ سامنے نکال کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھ کر وہ اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کرنے لگی کہ تبھی اچانک گیان کی آنکھ کھل گئی تو پہلی نظر اس کے اپنے سامنے موجود منال پر پڑی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی لیٹا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے، ساتھ ہی اس نے اپنی نظروں کا رخ موڑا۔ مجھے ابھی کافی لا دو، جاؤ یہاں سے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، جاؤ مجھے کافی لا کر دو، ابھی کبھی سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اب کی مرتبہ کیان کافی بلند آواز میں چیخا، مجھے کسی ایسے شخص سے بات بھی نہیں کرنی جس نے رات کو میری اجازت کے بغیر مجھے چھوا۔ اوہ، تو اس بات کی ناراضگی ہے تمہیں؟ منال کی بات سن کر ہلکا سا بڑبڑاتے وہ بستر سے اٹھ کر منال کے پاس آنے لگا، اور وہیں منال دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ اب اسے وہ منائے گا۔ کیان منال کے پاس آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا نیکلس اٹھا کر اس کی گردن کی بیک پر گرے نم بالوں کو پیچھے کرتے وہ اسے نیکلس پہنانے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ شادی میں نے کس لیے کی؟ رکو بتاتا ہوں۔ فرسٹ، کیا کروں یار، مرد ہونا، اور مرد کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جو کہ ضرورت ایک عورت ہے پورا کر سکتی ہے، اس لیے تم سے شادی کی۔ اب دوسری بات، تمہیں تکلیف دے کر جو مجھے بہت بڑی تکلیف ملی ہے اسے سکون ملے گا، اس لیے تمہیں اپنے پاس رکھنا مجبوری میری۔ بات کرتے آہستہ آہستہ وہ منال کی گردن میں اپنے پہنے نیکلس کو کھینچنے لگ گیا تھا، جس سے منال کی سانس اکھڑنے لگی۔ کیان چھوڑے مجھے، میری سانس رک رہی ہے اور آپ کس کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آ جائے گی سمجھ بھی، اب سے روز تمہیں ایک اذیت سے گزرنا ہوگا جو دن بدن بڑھتی ہی جائے گی، مگر وہ سب تمہیں خاموشی سے برداشت کرنا ہوگا۔ اب جاؤ اور مجھے کافی لا کر دو۔ کیان کیا بات ہے، پلیز مجھے بتائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دیکھتے سوال کرنے لگی، میں تمہیں کچھ نہیں، سچ میں تمہیں کچھ نہیں پتا کیا؟ سنو، تمہیں تمہارے بھائی کی سزا ملے گی اب، اور تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہوگا کہ کیوں تم حاد علی کی بہن ہو۔ میرے بھائی نے کیا کیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کیان؟ اگر تم نے ایک مرتبہ بھی مزید کوئی اور سوال مجھ سے پوچھا تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا میں جس سے دوبارہ سوال کرنے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ کیان، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میں نے سوچا شاید رات کو آپ سے غلطی ہو گئی ہوگی تو صبح آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن آپ معافی اور تجھ سے میں مانگوں گا؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا تیرا؟ تیرا صرف ایک کام ہے اس گھر میں مجھے خوش رکھنا، چاہے پھر میں تیرے ساتھ جو بھی کر کے خوش محسوس کروں، ہر حال میں صرف تو مجھے خوش رکھے گی بس۔ اتنا کہہ کر کیان پلٹا اور اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ کون سی بات ہے جس سے کیان میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ مجھے پتہ لگانا پڑے گا۔ گھر میں جاتے ہی ارمان اپنی ہڑبڑاہٹ اور نفرت کو ایک طرف رکھتے پریشا کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر سونے کا بول کر خود اس سے کچھ کھانے کو لانے کہتے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جب وہ فریج سے رائس نکال کر اسے اوون میں گرم کر کے واپس کمرے میں آیا تب تک پریشا سو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ نفرت سے اسے گھورتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور رائس خود کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ برتن کو سامنے موجود میز پر رکھ کر وہیں صوفے پر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے پریشا باتھ روم سے باہر نکل رہی دکھائی دی۔ وہ ابھی شاور لے کر آئی تھی، اس بات کا ثبوت اس کے نم بال تھے۔ جاؤ مجھے ناشتہ بنا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ناشتہ کیسے بنتا ہے ارمان؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی، یہ کون بھولتا ہے؟ کام سے بچنے کے لیے ڈرامے بند کرو اپنے اور جاؤ کچن میں مجھے آملیٹ اور بریڈ لا کر دو۔ سچ میں ارمان مجھے نہیں یاد کیسے بناتے ہیں کھانا۔ پریشا ابھی کیا، ابھی جاؤ، مجھے غصہ مت دلاؤ، جب بنانا شروع کرو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے بنتا ہے وہ۔ چائے کیسے بنتی ہے؟ چائے تو شاید گرم پانی میں چینی ڈال دو تو وہ بن جاتی ہے، ہاں ایسے ہی بنتی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے پریشا پانی کو چولہے پر رکھ کر گرم کرنے کے بعد اسے کپ میں ڈالنے لگی کہ اچانک گرم پانی غلطی سے اس کے بازو پر گر گیا، تب درد سے چیخنے لگی۔ وہیں اس کی چیخ کی آواز سن کر ارمان جو ابھی شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلا تھا بھاگ کر وہاں آ گیا۔ کیا ہوا پریشا، تم سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، یہ پانی کیوں گرم کر رہی تھی تم؟ ارمان، یہ چائے بنانی ہے نا میں نے، تو اس لیے میں، تمہاری یادداشت چلی گئی ہے اب، تمہیں کام بھی تم سارے بھول گئی ہو، یا پھر جان بوجھ کے ڈرامے کر رہی ہو؟ بولو، یہ چائے کہاں سے ہے؟ چائے دودھ کی بنتی ہے ایڈیٹ۔ کپ میں موجود گرم پانی کو دیکھتے ارمان اس کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ میں نے کہا تو ہے آپ سے مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ چلو۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا اور آہستہ سے پھونک مارتے ہوئے ارمان پریشا کی جلی ہوئی جلد پر مرہم پٹی کرنے لگا، جبکہ پریشا درد سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بہت درد ہو رہی ہے، بھرائی آواز میں پریشا نے کہا۔ بس آرام آ جائے گا ابھی۔ پریشا کی بازو پر پٹی کرنے کے بعد ارمان خود چلا گیا کچن میں، اور کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے پریشا کے پاس آیا۔ یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے چائے، چلو پی کر بتاؤ۔
میں کیسے پیوں؟ آپ ہی پلا دینا۔ میں کیسے پلاؤں؟ جیسے پلایا جاتا ہے ویسے ہی پلا دے ارمان۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیسی بنی ہے؟ بہت اچھی۔ مزے سے آنکھیں بند کیے پریشا نے دل سے تعریف کی تو اچانک ارمان مسکرا پڑا، اور پھر جب اس نے دوبارہ پریشا کو دیکھا تب وہ پریشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ کہنے لگا کہ اس کے ہونٹوں پر چائے لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشا کو ارمان کے اشارے کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ تمہارے ہونٹ پر کچھ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہے ارمان؟ آپ ہی صاف کر دیجئے نا، میں کیسے صاف کروں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے ارمان جیسے ابھی بھی میرے یہاں کچھ لگا ہوا ہے، دیکھیں نا کیا ہے؟ پریشا کے کہنے پر ارمان نے اپنے انگوٹھے سے پریشا کے ہونٹ صاف کیے۔ ارمان کو دیکھتی وہ اسے بولی تو ارمان نظر کا رخ اس کی طرف کیے دیکھنے لگا۔ نہیں تو مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نہیں دھیان سے دیکھے نا۔ پریشا کے کہنے پر ارمان اس کے پاس آ کر دیکھنے لگا، تبھی پریشا نے اس کے گال پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھینک یو والی کس تھی ارمان؟ حد ہو گئی ہے، اب تو میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہاں سے وہ چلا گیا۔ کتنی لکی ہوں میں جو ارمان جیسے شوہر مجھے ملے، میری یادداشت جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کمرے سے باہر نکل کر عائشہ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر کیسے وہ ہاتھ سے کہے کہ وہ اسے حمید صاحب سے ملوانے لے جائے۔ انہی سوچوں میں گم اسے صبح ہو گئی، کیونکہ پہلے ہی تقریباً 5 بج چکے تھے، مگر وہ خود میں ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی ہاتھ کے سامنے جانے کی۔ کچھ گھنٹے پہلے والی اس کی حرکت کو دیکھ کر اب تو مجھے اس کے پاس جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کیا کروں اب میں؟ خود سے بڑبڑانے کے بعد ہمت پیدا کرتی وہ اٹھ کر آہستہ سے قدم اٹھاتی روم میں گئی تو ہاتھ وہاں موجود نہیں تھا۔ اب یہ کہاں گیا؟ وہ بھی اتنی صبح صبح شاید پھر سے گھر سے باہر چلا گیا ہوگا، مگر میں نے تو دیکھا نہیں، کیا پتا کوئی اور بھی راستہ ہو، لیکن اب میں کیسے جاؤں بابا کے پاس؟ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اسے بھوک لگ گئی تو وہ کھانا کھانے کی تلاش میں کچن کی طرف چل پڑی، تب اسے وہاں پر ہاتھ دکھائی دیا۔ آپ یہاں پر ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ چلے گئے ہیں کہیں پر۔ کیوں میری جان اتنا مس کر رہی تھی مجھے؟ یار دیکھ لو، اس لیے تو اسپیشل ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں میں، ادھر آؤ نا میرے قریب اور دیکھو کیا بنا رہا ہوں میں۔ ہاتھ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ڈول ادھر آؤ بھی یار، چلو یہاں پر بیٹھ جاؤ تم پہلے، ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے نا؟ ہاتھ نے فوراً علیشا کو اٹھا کر ٹیبل پر بٹھا دیا اور خود دوبارہ کوکنگ کرنے لگ گیا۔ ہاں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے، لیکن میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاتھ کی تعریف کرتی وہ پھر سے اپنی بات کرنے لگی، تبھی پھر سے ہاتھ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ چیک کر کے بتاؤ ذرا کیسا بنا ہے؟ بہت اچھا ہے مگر پلیز پہلے میری بات تو سنیں نا آپ۔ یار اور بتاؤ، اس کے علاوہ کیا کھاؤں گی ناشتے میں؟ وہ بھی بنا دیتا ہوں۔ کب سے میں کہہ رہی ہوں ہاتھ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور آپ ہیں کہ ہر بار مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ بولو کیا بات ہے، سن رہا ہوں میں، بولو بھی۔ کیا ہوا، اب خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ ایسی بھی کون سی امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے یوں تم نے اتنے غصے میں اپنی طرف کھینچا؟ اور آہستہ آہستہ علیشا کی طرف قدم اٹھاتا ہوا وہ اسے بولنے پر زور دے رہا تھا، وہیں علیشا ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوفزدہ ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ خود کو کمپوز کرتی وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی، اچانک وہ پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی اور تبھی فوراً ہاتھ نے علیشا کے پیچھے دیوار پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا اور ہلکا سا جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بولو جلدی کیا بات ہے؟ وہ مجھے کہنا تھا کہ علیشا ہاتھ کی قربت میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کی نظریں کافی تھی علیشا جیسی لڑکی کو ڈرانے کے لیے جو بن کر تو بہت بہادر دکھائی دیتی ہیں، جبکہ اصلیت میں وہ اندر سے بہت ڈرپوک ہوتی ہیں۔ ڈول، یہ تمہارے ہونٹ کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ رکو میں صاف کر دیتا ہوں۔ علیشا کا خوفزدہ ہونا ہاتھ علی کو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا اور ساتھ میں اپنی منمانیاں کرنے پر اکسا بھی رہا تھا، تبھی کہنے کے ساتھ ہی اس نے مزید جھکتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے علیشا کے ہونٹ پر لگے پاستا کو صاف کر دیا اور پھر واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا۔ علیشا کو دیکھنے لگا، وہیں علیشا دل و جان سے کانپ اٹھی اور ساتھ ہی اسے اچانک ہی شدید غصہ بھی آ گیا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جتنا میں آپ سے دور رہنے کے لیے کہتی ہوں آپ اتنا ہی میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یار یہ بدتمیزی تو کہیں سے بھی نہیں تھی یار، تمہارے ہونٹ پر پاستا لگا ہوا تھا، میں نے تو بس صاف کیا۔ ہاں تو صاف ہاتھ سے بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن یار مجھے پاستا بہت پسند ہے تو اس لیے میں رہ نہیں سکا۔ ہو گیا آپ کا، آپ میری بات سنیں، مجھے اپنے بابا کے پاس ہاسپٹل جانا ہے اور آپ مجھے وہاں لے کر جائیں گے، ورنہ اگر میں خود چلی گئی تو آپ دوبارہ سے کوئی تماشا کریں گے ہاسپٹل آ کر۔ اوکے اوکے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو یار؟ پاستا کھا کر چلتے ہیں نا، مجھے نہیں کھانا اسے، آپ جلدی سے کھائیں اور چلیں میرے ساتھ۔ عائشہ نے جھٹ سے انکار کر دیا پاستا کھانے سے، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اگر ہاتھ علی نے اتنی صبح صبح خود سے کوکنگ کر کے اس کے لیے پاستا بنایا تو پھر اسے وہ کھلائے بنا جائے گا نہیں۔ اوکے میری ایک شرط ہے، اسے مانو پھر چلیں گے۔ عائشہ سے دور ہوتے پاستا اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کے بعد ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ نے عائشہ کے سامنے اپنی شرط رکھی۔ اب وہ کیا ہے؟ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے پاستا کھلاؤ گی؟ کیوں، آپ کے ہاتھ کیا کرائے پر دے رہے ہیں آپ نے؟ نہیں
तुम सवाल बहुत पूछती हो यार। जाना है ना अपने बाबा से मिलने, तो अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मुझे पास्ता खिला दो, कसम से दोगुना मज़ा आ जाएगा। हाथ उसकी आंखों में मोहब्बत भरी नजर से देखता उसकी कमर के गिर्द अपने हसार बनाए उसे कहने लगा। जबकि रिशा उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर सिवाय नाकामी की कुछ नहीं हासिल हुआ। मुझे छोड़ें, फिर खिला दूंगी। क्यों, यहाँ क्या मसला है, यहीं पर ही खिला दो, वरना सोच लो डॉल, मेरा मूड ऐसे ही बदल जाता है, फिर करती रहना हम इस घर पर बैठी। अब बाबा को पहले ही पता नहीं क्या हालत हो गई होगी उनकी, शायद अब तो तुम्हें भी वो याद कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, खिला रही हूँ। डोल तुम भी तो खाओ, मैं भी खिलाता हूँ। हाथ अरीशा को पास्ता खिलाने लगा, जिस पर पहले तो अरीशा ने मना कर दिया, लेकिन हाथ की जिद करने पर उसे खाना पड़ा। कुछ देर बाद जब पास्ता खत्म हो गया तो अरीशा की झूठी सी अरीशा की छोटी सी शक्ल पर फिर पास्ता लगा हुआ रह गया था। अब क्या, अब आप इसे भी खा जाएंगे? कुछ देर तक उसने बर्दाश्त किया, फिर गुस्से से बोली, क्या करूँ डॉल, टेस्टी बहुत है। बहुत बड़े बड़े ठरकी हैं आप। अब चलें, अब जल्दी से चलते हैं, खा लिया ना अब। हाथ से कहती वो सांस करवाने लगी उसे। यार कितनी जल्दी ख़त्म हो गया ये, सुबह बड़े वाले बर्तन में बनाऊंगा मैं पास्ता, जो कभी भी ख़त्म ना हो। कह लिया जो कहना था, अब चले भी। अच्छा यार आता हूँ, चाबी तो गाड़ी की लेने दो। जल्दी आए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मुश्किल से सुबह के 8 बजे होंगे जब अरीशा और हाँ दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए, तो अरीशा भागने के अंदाज में हमीद साहब के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गई और उनके हाथ को थाम कर अपने लबों से छुआ। बाबा शुक्र है कि आप ठीक हैं, अगर अरमान ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हमीद साहब के चेहरे को देखते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। अचानक उसको सरहाने के नीचे एक पर्ची सी दिखाई दी, जिसे जब उसने सरहाने के नीचे से निकाला तो उसके ऊपर अरमान का नाम लिखा हुआ था, यानी उसे अरमान ने रिशा के लिए लिखकर वहाँ रखा था। इससे पहले रिशा उसे खोलकर पढ़ पाती, अचानक हमीद साहब ने अपनी आंखें खोली और रिशा को अपने करीब देखकर उसे मुखातिब किया। तभी उनकी पुकार पर अरीशा ने अपनी मुट्ठी में दबोच ली वो पर्ची और नजरों का रुख हमीद साहब की जानिब किया। अरीशा तुम कहाँ चली गई थी? बाबा मैं कहीं गई नहीं थी, बल्कि मुझे ज़बरदस्ती किडनैप किया गया था और मेरे साथ शादी भी कर ली गई है। अरीशा ने हमीद साहब को हकीकत से आगाह किया। वो चौंक उठे। कौन बेटा, वो कौन है? शादी का सुनकर हमीद साहब चौंक उठे। पता नहीं बाबा, तब मैंने तो ख्वाब सजाए हुए थे कि अरमान की बीवी बनने की, लेकिन हाँ अली नामी एक शख्स ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। बेटा बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि इंसान के साथ जो होता है वो इसमें उसी की बेहतरी मौजूद होती है। और बेटा तुम वादा करो मुझसे, अरमान से तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगी। पर क्यों बाबा? बेटा क्योंकि वो अब तुम्हारी बहन का शौहर है, अगर तुम उसकी ज़िंदगी में मौजूद रही तो वो कभी भी परीक्षा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हारी भी तो अब किसी और से शादी हो चुकी है, और अब तुम अपने शौहर के साथ खुश रहो और परीक्षा को अरमान के साथ खुश रहने दो। वादा करो अरीशा मुझसे, तुम अरमान से कभी नहीं मिलोगी। अरीशा के हाथ को अपने हाथ में थामे हमीद साहब उसे वादा तलब करने लगे, जबकि अरीशा की आंखें फ़ौरन नम हो गईं। ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ अरमान से दूर रहूँगी। अच्छा बाबा अब मैं चलती हूँ, लेकिन पहले आप हाथ से तो मिलने। हाँ हाँ बेटा मिलवाओ उससे। हमीद साहब का हुक्म मिलते अरीशा फ़ौरन हाथ को बुलाने कमरे से बाहर निकल पड़ी, तो उसने सामने ही कॉरिडोर में हाथ एक नर्स के साथ हंस कर कोई बात करता हुआ दिखाई दिया, जिसने उसका साथ नर्स भी मुस्कुराते हुए दे रही थी। यह हंस कर क्या बात कर रहा है, कहीं मेरे पापा को मारने की प्लानिंग तो नहीं? क्या हुआ, यूँ हंस कर तुम क्या बातें हो रही हैं आपकी? कुछ भी तो नहीं डॉल, बस मैं तो इनकी बेटी का राज पूछ रहा था। ये क्या है, कहीं जहर तो नहीं? लेकिन किसे मारने के लिए है? हाँ अरीशा को जवाब देता अपनी जीन्स की जेब में कोई दवा डाल रहा था, जिसे अरीशा ने देख लिया। दिल ही दिल में सोचती वो खौफज़दा होने लगी, जब अचानक हाथ उसके कंधों पर अपनी बाजू रखकर उसे अपने करीब किया। तभी उन सोचों से बाहर निकाला उसे हाथ। वो बाबा मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है यार, मिलते हैं ना हमीद इरफानी से। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना? आपको हार्ट अटैक कैसे आ गया, जबकि आप तो काफ़ी पत्थर दिल इंसान है, राइट? हाथ के बाद पर हमीद साहब और अरीशा दोनों हैरानगी से उसे देखने लगे। इसीलिए तो अरीशा भी इतनी पत्थर दिल है, जो मेरी किसी भी बात का इस पर कोई असर ही नहीं होता है। सब ठीक चल रहा है ना, आपका कारोबार सब कुछ? हाँ सब ठीक है बेटे। अच्छा तो फिर अब हम चलते हैं, आप करें आराम, मुझे ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है। वो यार एक शख्स को सज़ा देनी है, असल में उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, तो इस बात की सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए ना। चलो ढोल।
عائشہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہاتھ کمرے سے باہر نکل گیا تو عائشہ بھی اس کے پیچھے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی. لیکن حمید صاحب ہاتھ کی بات پر پسینے سے شرابور ہو رہے تھے. یہ ہاتھ کون ہے اور مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہا تھا وہ؟ عائشہ بیٹے مجھے معاف کر دینا، میں بہت خود غرض ہو چکا ہوں تمہارے لیے، اسی وجہ سے تمہیں ارمان سے دور رہنے کا کہہ رہا ہوں یوں پریشا کا بہانہ کر کے، ورنہ پریشا کی بھی تو زندگی برباد ہونے والی ہے. لیکن میں تمہاری زندگی کو برباد ہونے نہیں دوں گا دوبارہ ارمان کے ساتھ تمہیں ملنے دے کر. حمید صاحب عائشہ کا تصور کرتے ہوئے خود سے وہاں دکھتے جبکہ ان کی آنکھیں بھیگی چلی جا رہی تھیں. جب سے ہاتھ نے گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی جانب لے جانی شروع کر دی تب سے عائشہ منہ سجائے بیٹھی تھی. فی الآخر وہ غصے سے بول پڑی، آپ بابا کے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ یار تو اور کیسے بات کروں؟ اب کیا جاتی گود میں اٹھا لیتا انہیں؟ پھر بھی یاد آپ کی باتوں سے مجھے عجیب سا محسوس ہوا. کیا عجیب یار، نارمل تو بات کر رہا تھا، تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ پہلے سے چھوٹا سا دماغ ہے، اب کیا سوچ سوچ کر بھی اسے ختم کر دو گی؟ اچھا چھوڑو باتوں کو، ہم گانے سنتے ہیں. گانا لگ گیا، آواز بھی اچھی خاصی اس نے اونچی کر دی تھی. تبھی عائشہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو آنکھ اٹھی، محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا. چاندنی رات میں ان کی نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں. گانا گاتے ہاتھ نے عائشہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا جو سنجیدگی سے کھڑی کی سے باہر دیکھ رہی تھی. تمہیں معلوم ہے ڈال، میں سوچتا تھا کہ ان گانوں میں سب بکواس ہے، ملائک ملاقات میں کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے اب معلوم ہو رہا ہے یار کہ ہو سکتی ہے محبت. پہلی ملاقات میں تب تم شادی میں نہ رہی تھی اور میں نارملی سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب تمہاری طرف میری نظر گئی تو بس وہیں پر ہی اٹک کر رہ گئی. بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے وہاں جا کر. بغیر نظروں کا رخ ہاتھ کی طرف کیا عائشہ منہ ہی منہ میں بربادی، جس پر ہاتھ نے سنجیدگی سے پوچھا، کچھ کہا تم نے ڈال؟ نہیں وہ میں بول رہی تھی جلدی گھر چلے نا. عائشہ کو شدید بے چینی لگی ہوئی تھی گھر جانے کی، تاکہ ارمان نے جو پرچی اسے دی تھی وہ اسے پڑھ سکے. کیوں کیا ہوا؟ ابھی تو ہم نے کھانا کھانے جانا ہے. کیوں ابھی تو کھایا ہے کچھ دیر پہلے آپ نے. مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز گھر چلیں. کیا ہو گیا ہے یار، اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں گھر جانے کی؟ کوئی خاص بات؟ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کھانا نہیں کھانا تو اچھا پھر ہم کافی پی سکتے ہیں نا میری فیوریٹ کافی شاپ سے. نہیں مجھے کافی نہیں اچھی لگتی، پلیز گھر چلیں، وہاں پر آپ کو خود بنا دوں گی کافی. تمہیں اوکے کیا ہے ڈال، آپ تو بالکل گھر نہیں چلیں گے ہم؟ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں آپ. ڈول میں تمہارے دل کی بات جان لیتا ہوں یار، اینڈ آئی نو ڈیٹ کہ تمہیں ایک عدد لذیذ سی کافی کی سخت ضرورت ہے، بس اس کے بعد پھر ہم گھر چلتے ہیں. گاڑی کو کافی شاپ کے باہر روک کر ہاتھ شوق سی نظر سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مجھے گھر جانا ہے. گھر کیوں جانا ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ ایسا کیا موجود ہے گھر میں؟ اچھا ٹھیک ہے، جتنی جلدی تم کافی پیو گی اتنی جلدی ہم گھر واپس چلے جائیں گے، بس ہم خوش. اوکے نکلے باہر، آپ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہیں؟ جلدی کریں نا. تیزی سے خود گاڑی سے باہر نکلتی عائشہ اسے بھی چلنے کا کہنے لگی، جبکہ ہاتھ کو شک ہو گیا کہ گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے اسے. لیکن پھر فی الحال خود کو کمپوز کرتے وہ عائشہ کے ساتھ کیفے کے اندر چلا گیا اور ایک پرسنل کیبن لے کر ہاتھ اور عائشہ وہاں پر بیٹھ گئے. ہاتھ نے ویٹر کو اپنی اسپیشل کافی کا آرڈر دیا تو کچھ دیر بعد ویٹر کافی لے آیا جسے جلدی سے عائشہ نے اپنے لبوں سے لگا لیا، مگر ابھی ایک گھونٹ پیا تھا اس نے تو عجیب سی شکل بنا کر غصے سے وہ ہاتھ کو گھورنے لگی. یہ آپ کی ٹیسٹی کافی ہے؟ ارے یہ تو کافی ہی نہیں ہے بلکہ کافی کے نام پر دھبا ہے. وہ اتنی پھیکی، سارا منہ کا ٹیسٹ خراب کر دیا میرا. دیکھیں ایسی کافی مجھے نہیں پینی، اب گھر چلتے ہیں. اتنا کہہ کر عائشہ فوراً کھڑی ہو گئی. چینی بھی نہیں ملتی انہیں تو، پتہ نہیں کیسے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر. عائشہ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ ہاتھ کھڑا ہو کر اس کے پاس آ گیا. کیا ہوا ڈال، پھیکی تھی کافی؟ 2 منٹ، ابھی میں تمہارے منہ کا ٹیسٹ چیک کرتا ہوں. اگلے پل ہاتھ نے غصے سے منہ پھیلائے کھڑی عائشہ کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی. ابھی نہ جانے اور کتنی دیر وہ اس عمل میں مصروف رہا تھا جب عائشہ نے غصے سے ہاتھ کے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے دھکا دے کر دور کیا. مجھے سمجھ کر لیا ہے آپ نے، کہیں پر بھی کیا کچھ بھی کریں گے آپ، جو دل کرے گا آپ کا بولیں. ڈول تم میری بیوی اور میری بیوی کا منہ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا تھا تو اب شوہر ہونے کے ناطے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا، جو کہ میں نے کر دیا. اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ مسٹر ہاد علی دوبارہ میرے ساتھ ایسے بدتمیزی مت کریے گا ورنہ جان لے لوں گی میں آپ کی. اوہ ہو اتنا غصہ؟ لیکن مسز ہاد علی آپ یہ بھول گئی ہیں کہ موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا. آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے. میں جا رہی ہوں گھر، جس نے آنا ہے وہ آ جائے ورنہ کھلی میں جا سکتی ہوں.
عریشہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، ہاتھ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ایک دفعہ پھر سے عریشہ منہ بنا کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس ہاتھ دری نماگنڈے سے میں اپنی جان کیسے چھڑاؤں یار، کچھ بھی کر سکتی ہوں میں، مگر مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ارمان ہی ایک راستہ ہے مجھے اس جہنم سے نکالنے کا، وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اور سوری بابا، آپ کی قسم میں نے جھوٹی کھائی، وہ وعدہ میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی۔ میرے دماغ میں قسم کھاتے وقت ارمان سے ملنے والی بات تھی ہی نہیں۔ میں محبت کرتی ہوں ارمان سے، اسے کبھی بھول نہیں سکتی میں۔ دوپہر کا وقت تھا جب کیان کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے گھر چلے آئے۔ وہ سبھی بیٹھے ڈرنک کے ساتھ ساتھ کچھ کھا پی بھی رہے تھے کہ تبھی منال کو کیان نے آواز دی، جلدی سے میرے دوستوں کے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ کیان کا حکم ملنے پر منال مسکرا کر آئس کریم لے آئی۔ تبھی اسے دیکھتے کیان کے ایک دوست نے اسے سوال کیا، یہ کون ہے یار؟ یہ میری نوکرانی پلس راکھیل ہے، جو کہ میرے گھر کا کام بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی مجھے خوش کرنے کا فرض بھی نبھاتی ہے۔ کیان کی کہی کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ واہ یار، تم سے لڑکے ایک ساتھ اتنے کام کرتی ہے تو فل مزے میں ہے تو یار۔ اپنے متعلق ایسے باتیں سن کر منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں سے وہ جانے لگی، تبھی کیان نے غصے سے اسے ایک نیا حکم دے دیا، بت بن کر کیا کھڑی ہے، آئس کریم دو میرے دوستوں کو۔ کیان کی بات مان کر منال آگے بڑھ کر ان سبھی کو آئس کریم پکڑانے لگی۔ اچانک کیان کے ایک دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیں بھی تھوڑی خوشی دے دو، ہم بھی بدلے میں تمہیں دوگنی خوشی دیں گے۔ اس شخص کی بکواس سن کر منال اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی اور ساتھ ہی کیان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ تب کیان جو سنجیدگی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اپنے دوست کو پکار بیٹھا، یار کیا مسئلہ ہے تیرا؟ ہاتھ چھوڑ اس کا، تجھے معلوم ہے کہ جو چیز میری ہوتی ہے وہ صرف میری ہی ہوتی ہے، اگر اسے کوئی دوسرا ٹچ بھی کرے تو میں اسے خود سے دور پھینک دیتا ہوں، اور اسے ابھی خود سے دور کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے یار، دیکھ میں نے اسے ٹچ کر لیا ہے تو پھینک دے اسے میرے آگے، ہم تو پھینکی ہوئی چیز اٹھا کر دوبارہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنی ہی بات پر لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ شخص ہنستے ہوئے بولا، بس کر، کیا باتیں کر رہا ہے، چھوڑ یہ سب اور یہ بتا کام کیسا جا رہا ہے تیرا؟ بات پلٹنے کی خاطر کیان نے اس شخص سے سوال کیا تو تب منال بمشکل اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کام تو بہت اچھا جا رہا ہے، اچھا وہ واش روم کہاں پر ہے؟ کیان مجھے جانا ہے ابھی واش روم، سیدھا جا کر رائٹ میں جو روم ہے اس کا بات یوز کر لے تو۔ اوکے، کیان سے کہتے وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور پورے گھر میں منال کو ڈھونڈنے لگ گیا، جو کہ اسے کچن میں کھڑی رو رہی دکھائی دی۔ منال کے بیٹے وہ شخص شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دبے قدموں کے ساتھ منال کے پاس گیا اور پیچھے سے اس کے فراق کی زپ کو کھول دیا۔ اس حرکت پر جب اس نے اچانک سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس شخص نے منال کو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! اس شخص کی گرفت میں منال کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، دیکھ یہاں سے زیادہ پیسے دوں گا تجھے جس سے تو پوری عمر تو خوش رہے گی، بس ایک بار مجھے جی بھر کر خوش کر دے۔ منال کے قریب ہوتے وہ شخص اپنی طرف سے اسے بہت لارے لگا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے کیان، مدد کریں میری! اونچی آواز میں منال کے چیخنے پر کیان وہاں پر بھاگ کر آ گیا تو وہ شخص کسی وحشی درندے کی طرح منال کو دبوچ کر کھڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی کیان کا غصہ سا تو آسمان پر جا پہنچا۔ چھوڑ میری بیوی کو، تیری ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی! دو ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے کیان نے اسے کھینچ کر منال سے دور کرنے کے بعد ایک زوردار مکہ اس شخص کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ زمین پر گر گیا تو اس کے ہاتھ پر اپنے جوتے کو رکھ کر کیان دباؤ ڈالتے اسے مسلنے لگا، اپنی ہوش کو جا کر کہیں اور نکال، یہ میری بیوی ہے، تو نے اسے ہاتھ میں کیسے لگایا؟ دوبارہ ایسا کچھ سوچا بھی تو تیرے اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ تیرے گھر والے بھی تیری شناخت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ شور کی آواز سن کر کیان کے باقی دوست بھی وہاں پر آ گئے۔ وہ مشکل کھینچ کر کیان کو اس سے دور کرنے لگے۔ دفعہ ہو جاؤ تم سب یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ تم کیوں آئی تھی ان کے سامنے اپنی نمائش کرنے کے لیے؟ آپ نے تو بلایا تھا کہ آئس کریم لے کر آؤ۔ او پلیز شٹ یور ماؤتھ! کیان مجھ سے محبت تو کرتے ہیں آپ، اس بات کا یقین مجھے ہو چکا ہے، لیکن وہ کون سی بات ہے جو آپ کو اپنی محبت دبا کر مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ مجھے معلوم کرنا ہے اب۔ کیان کے متعلق سوچتے منال خود ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ گھنٹوں بعد ارمان جب گھر واپس آیا تو پھر اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ لگتا ہے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، بہت ہی اچھا ہو گیا ہے یہ تو۔ ارمان پلیز کیا آپ میرے فراق کی زپ لگا دیں گے؟ کب سے کوشش کر رہی ہوں مگر مجھ سے نہیں ہو رہا۔ ارمان کیا ہوا؟ پلیز آ جائیں، آپ تو ایسے شرما رہی ہیں جیسے میں آپ کی بیوی ہوں ہی نہیں۔ مجھ سے بڑبڑاتے خوش ہونے کے ساتھ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اتنے سامنے سے پریشا دلہن کی طرح تیار ہو کر کھڑی اپنے ریڈ فراق کی زپ لگانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی۔ شیشے میں اس نے ارمان کو دیکھ لیا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، خود کر لو تم۔ ارمان پلیز، آپ کے لیے میں دلہن کی طرح تیار ہوئی ہوں اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، پلیز کر دینا۔ ارمان پریشا کے اتنا اصرار کرنے پر بالاخر اس کے پاس گیا اور منہ کے زاویے بناتے ہوئے زپ لگانے لگا۔ زپ لگاتے پریشا نے پیچھے مڑ کر ارمان کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال کر ارمان کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ارمان کیسی لگ رہی ہوں میں؟
ٹھیک لگ رہی ہو۔ ارمان آپ ایسے کیوں مجھ سے دور دور رہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اگر یہاں پر کوئی رومانٹک شو ہوتا تو میرے لیے تعریفوں کے پل باندھ دیتا، اور آپ جو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہے مجھے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ریڈ کلر کی لپسٹک مردوں کو کافی اٹریکٹ کرتی ہے۔ آگے ہو کر اپنا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ارمان کو دکھاتے ہوئے پریشے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے لگی۔ لیکن مجھے نہیں کرتی اٹریکٹ ریڈ کلر کی لپسٹک، اور نہ ہی میں رومانٹک شوہر جیسا ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ رومانٹک نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میری میموری لاس ہونے کی وجہ سے مجھ سے دور رہتی ہیں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حرکت کرنے والی ہوں جس سے آپ مجھے بے شرم سمجھیں گے، مگر میں بھی کیا کروں، جب میرے شوہر ہی شرمیلے ہیں تو مجھے ہی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ ارمان آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ جب میں خود چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب آئیں، پھر بھی۔ بولنے کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ پریشا ارمان کے گال کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو ٹکرا دی۔ اس کے ہونٹوں کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ارمان پریشا کو خود سے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارمان کو اپنے پیچھے سے پریشا کی آواز صاف سنائی دی تھی، جس پر اسے مزید غصہ آنے لگا، مگر وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں مصروف ہو چکا تھا۔ عائشہ گھر پہنچتے ہی فوراً گاڑی سے نکل کر بھاگتے اپنے روم میں چلی گئی اور جلدی سے نکل کر اسے پرچے کو کھول کر پڑھنے لگی جس پر ارمان نے لکھا ہوا تھا: عائشہ، یہ میرا نمبر ہے، اس پر مجھے کال کرنا، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں کال کیسے کروں؟ ارمان، تمہیں میرے پاس کون سا موبائل ہے؟ ہاتھ سے ہی کہنا پڑے گا مجھے موبائل لا دے، لیکن کیسے کہوں، ابھی تو اسے اتنی باتیں سنائی ہیں میں نے، اور اگر اسے موبائل کا کہا تو پھر سے کوئی بدتمیزی کرے گا، لیکن اگر موبائل نہیں ہوگا تو ارمان سے بات کیسے کروں گی اور اس جہنم سے کیسے نکلوں گی؟ اس لیے عائشہ وہ کہتی ہے نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو بھی کچھ دن اس ہاتھ علی کی بدتمیزی سے آئے، ویسے بھی کون سا وہ کچھ زیادہ بڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی تو ارمان کیا کیا کر رہی ہوں میں تمہارے لیے۔ کافی دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد عائشہ ایک فیصلہ کرتی روم سے باہر نکلی تو اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہاتھ دکھائی دیا کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے۔ ہاں تو آپ کو کچھ چاہیے؟ چائے بنا دوں کیا؟ کیا ہوا، خیریت تو ہے وہاں؟ کیفے میں تو اتنی باتیں سنائی تھی اور اب گھر آتے ہی کیسے ٹھیک ہو گئی ہو تم؟ نہیں، وہ مجھے گلٹی فیل ہوا نا کہ یوں ہی میں نے آپ کو اتنی باتیں سنا دی، تو اب کافی بنا دوں کیا؟ یقین مانے بہت ٹیسٹی بناتی ہوں میں کافی، تو بنا دوں کیا آپ کو؟ اتنے پیار سے پوچھو گی تو زہر بھی پی لیں گے ہم، یہ تو پھر بھی صرف کافی ہے، جاؤ بنا دو کے۔ ہاتھ کے جھٹ سے کہنے پر عائشہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی اور کافی بنانے لگی۔ عائشہ کو دیکھتے ہی ہاتھ نے کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا، وہیں کافی کا ایک گھونٹ پیتے ہی اس نے عائشہ کے سامنے وہ کپ بڑھا دیا۔ یار یہ تو پھیکی ہے۔ نہیں، میں نے تو کافی چینی ڈالی تھی، پھر کیسے پھیکی ہو گئی؟ اچھا رکیں آپ، اور شوگر لا دوں آپ کو؟ نہیں، تم خود ٹیسٹ کرو نا اسے کہ کیا واقعی میں پھیکی ہے یہ۔ ہاتھ کو دیکھتے عائشہ نے کافی کا کپ اس سے لیا اور چیک کرنے لگی۔ اتنی تو میٹھی ہے، اب ہو گئی میری کافی میٹھی، کیونکہ میری گڑ کی تم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ ہاں تو وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے یا پھر ایسے کہیں کہ کچھ مانگنا ہے آپ سے؟ ہاں بولو۔ وہ ہاتھ، مجھے موبائل چاہیے۔ موبائل؟ مگر کیوں، کیا کرنا ہے موبائل کا تم نے؟ یہ لو میرا موبائل، جس سے بھی کال کرنی ہے کر لو۔ اپنا موبائل نکال کر عائشہ کے سامنے کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، ہاتھ مجھے اپنا پرسنل فون چاہیے، مجھے اس پر بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ایسی بھی کیا چیز مانگ لی میں نے آپ جو آپ دے نہیں سکتے؟ اچھا تو اس لیے یہ میرے ساتھ پیار سے باتیں کر رہی ہو؟ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا مان لیتا ہوں، تو پھر سوچوں گا میں تمہارے موبائل کے بارے میں۔ پلیز شام تک مجھے موبائل چاہیے۔ لو بھائی، ایسے مفت میں کوئی کام نہیں کرتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو آپ کو دے دوں، اور اگر ہوتے تو پھر بھی آپ سے ہی میں نے کہنا تھا موبائل لانے کے لیے۔ یار بہت معصوم ہو تم، شوہروں کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، وہ تو بس اپنی بیوی کی پیاری سی کس پر ہی بک جاتے ہیں۔ آپ کو کیا صرف ایک ہی کام ہے، ہاتھ ہر بات سے کس پر ہی مانگتے ہیں آپ؟ شرم دلانے لگی جو کہ اس میں سرے سے موجود نہیں تھی۔ بےزاریت سے منہ بنائے وہ ہاتھ کو اپنی طرف۔ ڈول، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یار کہ تمہارا اتنا رومانٹک شوہر ہے، بٹ تم تو قدر ہی نہیں کرتی ہو۔ سن لو، اگر موبائل چاہیے تو ایک قسط تو دینی ہی پڑے گی، ورنہ پھر بھول جاؤ موبائل کو۔ ٹھیک ہے، کر دوں گی قسط، لیکن آپ کے گھر پر منظور ہے تو بتائیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ عائشہ سے اپنی رضامندی ظاہر کرتا وہ اپنے گال کو عائشہ کے سامنے کرتے ہوئے مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور عائشہ منہ بناتی اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہاتھ کے گال پر کس کرنے لگی۔ تبھی ہاتھ نے اپنا منہ سیدھا کر لیا اور غلطی سے عائشہ نے اپنے لبوں کا لمس ہاتھ کے ہونٹوں پر چھوڑ دیا۔ وہیں وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول کر حیرانگی اور کچھ غصے سمیت اسے گھورنے لگا۔ کتنے برے ہیں آپ مجھے آپ پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یار میری غلطی نہیں ہے، میرے یہ بدمعاش ہونٹ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے تھے گال پر تو بچوں کو کس کیا جاتا ہے، اور عائشہ اور تم آپ بڑے ہو چکے ہو تو اپنی عمر کا تو لحاظ کر لیا کرو۔ بس رہنے دیں، جیسے میں آپ کو جانتی نہیں ہوں نا۔ اب ہو گئی نا قسط، تو مجھے میرا موبائل لا کر دیں۔ اتنی جلدی کیا ہے، اور یہ کس
थोड़ी थी। ये तो किसकी बेइज्जती थी। लगता है मुझे सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये किस थोड़ी थी कोई। हाथ अरीशा के पास जाने लगा तो वो इससे खौफजदा होते हुए भागने लगी। हाथ आपने अपने मुंह से कहा था कि सिर्फ एक किस अपनी बात से मत मुकरें आप। यार तो किस कहाँ दी है तुमने। जो तुमने दी है वो किस नहीं होती। इधर तो आओ तुम्हें बताऊँ मैं असल में किस होती क्या है। नो मुझे नहीं जाना। आप बस अपनी बात पूरी करते हुए मुझे मोबाइल ला कर दें। अचानक से हाथ अरीशा के पास आकर उसे पकड़ने लगा तो वो भागने की सूरत में अरीशा से पर गिर पड़ी और तभी हाथ ने अरीशा के ऊपर झुककर मजबूती से पकड़ लिया। आप कहाँ जाओगी तुम। अरीशा के होंठों को फोकस किए वो उससे बोला हाथ छोड़े मुझे। एक मरतबा सिखा तो तुम्हें किस करना फिर छोड़ दूंगा। हाथ प्लीज। अरीशा के लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा करते हाथ अरीशा के बेहद करीब आ गया। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। तभी हाथ ने अरीशा की थोड़ी को नरमी के साथ अपने लबों से छुआ और फिर 2-3 मरतबा यही अमल दोहराने के बाद वो अपना सर उठाए उसे देखने लगा। आई लव यू और आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता हूँ डॉल और तुम्हारा मोबाइल आधे घंटे में तुम्हारे पास होगा। थैंक यू। कुछ देर बाद कमरे में जब हाथ में मोबाइल ले आया तो उस बेचैनी से कमरे में चक्कर काटे अरीशा नजर आई। वहीं दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर वो पलट कर हाथ को देखते ही तेज़ी से उसके करीब आई। कहाँ पर है मेरा मोबाइल। जल्दी से दिखाएं मुझे कैसा है कौन सा है महंगा तो नहीं है ना। महंगा तो है ना। यार डॉल तो क्या तुम्हें मैं सस्ता सिर्फ बे 2,000 का मैं मोबाइल आकर दूंगा। हद हो गई है यार। ये देख लो नया आईफोन आया फ़ोन मार्केट में जो कि अभी बिकना भी शुरू नहीं हुआ। सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हाथ ने मुंह बनाए अरीशा को तफसील से आगाह किया। थैंक यू सो मच। सिम कहाँ पर है। हाथ के हाथ से मोबाइल का डब्बा लेकर बेड पर बैठने के बाद वो उसे खोलने लगी मगर जब उसने मोबाइल स्टार्ट किया तो गुस्से से नजरें उठाए हाथ को घूरने लगी। कौन सी सिम तुमने कब कहा था उसका। वाह तो मोबाइल अकेला क्या मैं आपके सर पर मारूंगी। यार अकेला मोबाइल तुम्हें चाहिए था जो तुमने मांगा और मैंने ला दिया और वैसे भी किसे तुमने कॉल करनी है जो सिम भी चाहिए। नहीं नहीं वो सिम के और भी तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं ना जैसे कि इंटरनेट वो भी तो सिम पर ही चलता है ना। और अगर इंटरनेट ही मौजूद नहीं होगा इसमें तो मैं क्या करूँगी इस मोबाइल का। और मैंने अपनी दोस्तों से भी तो बातें करनी है। आपको पता है कॉलेज की हीरोइन थी मैं मगर हाय सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। पेपर्स भी तो होने वाले होंगे ना। अब क्या करूँ मैं। पढ़ लिख कर क्या करना है डॉल छोड़ो। आप आप अनपढ़ हैं तो क्या सारी दुनिया ही अनपढ़ रहे। अजीब सोच है आपकी। ओके तुम्हें सिम चाहिए राइट। हाँ चाहिए। ओके तो फिर इसके अलग चार्जेस लगेंगे। क्या कहा आपने। आप क्या थकते नहीं हैं ऐसी हरकतें कर करके। तो और क्या करूँ यार जब तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास अपने मतलब के लिए आती हो तो अब मैं फिर क्या चाहिए आपको सिम के बदले में। आप प्लीज़ किस ना मांग लीजिएगा। यार किस क्यों मांगूंगा मैं। आपकी बार तो कुछ अलग होगा। क्या 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 देखिए भूल कर भी ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि मैं सिम के पीछे इतनी भी पागल नहीं हो गई हूँ जो कुछ भी कर लूँगी। यार कुछ नहीं होगा बहुत मज़ा आएगा बहुत इन्जॉय करेंगे हम और देख लेना तो फिर खुद कहोगे मुझे कि रोज़ मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। खामोश हो जाएं आप। ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं आप। अरे सोच के आप बोल भी कैसे सकते हैं आप। मुझे इतने के आने वाले थे आपकी इस बात पर। यार डांस करने पर तुम्हें की क्यों आ रही थी पहले तो ये बताओ मुझे। इट्स नॉर्मल डॉल। क्या डांस। अब डांस की बात कर रहे थे। हाँ यार एक अदद रोमांटिक डांस बोल रहा हूँ मैं। क्यों तुम क्या समझ गई। यार शर्म करो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांस हम फिर कभी कर लेंगे। आज तुम्हारी मान लेते हैं। क्या कहा आपने मेरी ख्वाहिश प्लीज़ मतलब के कुछ भी बोलते हैं ना आप। और मुझे डांस करना नहीं आता तो मैं नहीं करूँगी। यार डांस करने में क्या होता है। सिर्फ तुमने मेरे कंधों पर हाथ रखने हैं और अपने पाँव को आगे पीछे मूव करना है बस। आसान सी बात तो है। चलो देखो सोच लो सिर्फ थोड़ा सा डांस और फिर सिम मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा ठीक है कर लेती हूँ जल्दी आएँ। यार डांस ऐसे थोड़ी होती है। 2 मिनट रुको। सिम की लालच में अरीशा चाहकर भी उसे इनकार ना कर सकी। कहने के साथ ही हाथ ने अपने मोबाइल पर सॉन्ग लगा दिया। बीके होंठ तेरे। सॉन्ग सुनते अरीशा की हड़बड़ाहट अरूज पर पहुँच गई। अपनी सोच के मुताबिक ही गाना लगाया।